رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج ہمیں نماز عصر کے بعد روزہ کی حالت میں اپنے در پر آ کر سجدہ ریز ہونے کے بعد دین متین کی باتیں سننے کی عظیم سعادت نصیب فرمائی۔ کائنات کے اندر مختلف رشتے ہیں، مختلف نعتیں ہیں، پیار محبتیں ہیں، لگن ہے، چاہت ہے، لوگوں کے آپس میں احساس ہے، لیکن جو کائنات کے اندر سب سے زیادہ پیار اور محبت ہے اور سب سے عظیم رشتہ ہے نا، وہ رشتہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کائنات کے اندر کوئی کسی سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ ایسا پیار محبت کائنات کے اندر اور کہیں نہیں ملتا، یاد رکھیں۔ کسی بھی حوالے سے ہم توجہ کریں، یہ پیار محبت صرف یہاں دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ عالم ارواح میں بھی تھا، اس عالم اجسام میں بھی ہے، قبر میں بھی وہی ساتھ ہوگا پیار محبت، حشر میں، پل صراط پر، میزان پر، اسی طرح جنت میں یہ پیار محبت اللہ کے نبی کا ہم سب کو لے کے جائے گا۔ کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبت اور چاہت اللہ کے نبی کے دل میں اپنی امت کے لیے، کوئی کبھی کسی سے اس قدر پیار نہیں کرتا جتنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ اس پنکھے کو گل ہلکا کر دیں۔ قرآن پاک کے اندر پروردگار ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ چاہت کا اظہار کرتے ہوئے، محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص۔ مفہوم قرآن اس طرح ہے کہ فرمایا کہ تحقیق تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے ایسے رسول کہ تمہارا مشقت میں پڑنا، تمہیں سے کوئی بھی امتی مشقت میں پڑتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پر بھی گراں گزرتا ہے، اس نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ پوری امت میں سے کوئی بھی امتی کبھی بھی کسی پریشانی میں ہوتا ہے نا، وہ پریشانی محض اس امتی کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ پریشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی ہوتی ہے۔ پریشانی مختلف معاملات کی ہوتی ہے، کوئی معاشی حوالے سے پریشان ہوتا ہے، کوئی جسم کے امراض کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، کوئی رشتے ناتوں کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، مختلف پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، درد مختلف انداز کے ہوتے ہیں۔ اس وقت میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں، مسکراتے ہنسے چہرے ہیں، لیکن اس وقت ہم میں سے کئی ساتھی، کئی بزرگ، کئی جوان ایسے ہوں گے جو دکھی ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، گھر کی مختلف پریشانیاں ہوں گی، کوئی کسی کا ذریعہ معاش اس وقت خراب ہوگا، پریشان ہوگا گھر کے حوالے سے، کوئی رشتوں کے حوالے سے پریشان ہوگا، کوئی گھر کے جھگڑوں کے حوالے سے پریشان ہوگا، کوئی اس وقت مریض ہوگا، وہ پریشان ہوگا، لیکن ظاہری چہروں سے وہ آثار نظر نہیں آ رہے۔ آپ مجھے نہیں جانتے کہ میں کن کن پریشانیوں میں اداس ہوں، گھر کے حوالے سے، معاشی حوالے سے، کوئی سنگت کے حوالے سے، کوئی رشتہ داروں کے حوالے سے، ممکنہ صورت ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی دکھ میں مبتلا ضرور ہوتا ہے، الا قلیل، بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی پریشانیاں کم ہوتی ہیں۔ اس پنکھے کو بند ہی کر دیں، کوئی اور چلا دیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارا ظاہراً ایک دوسرے کے چہرے کی طرف نظر ہے، دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود آپ میرے غم، میری پریشانیاں، میری اداسیاں میرے چہرے کے حوالے سے نہیں پہچان سکتے، نہیں میں آپ لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر آپ کی پریشانی کو پہچان سکتا ہوں۔ ہم ایک مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسروں کے ساتھ سلام کر رہے ہیں، بول چال ہے، سب کچھ کے باوجود ہم ایک دوسرے کے غم کو، دکھ کو، پریشانیوں کو نہیں جانتے، لیکن میرے اور آپ کے دکھوں کو، میری اور آپ کی ذاتی پریشانیوں کو، میرے اور آپ کے دردوں کو، غموں کو، اداسیوں کو، تھکاوٹوں کو اس وقت اللہ کے نبی اپنے روضے میں بیٹھ کر ہماری سارے غم کو جان بھی رہے ہیں، اور میرے اور آپ کے غم کی وجہ سے زیادہ دکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔
یہ اپنی امت کے ساتھ پیار ہے۔ پروردگار فرماتا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا، تمہارا دکھ میں ہونا، تمہارا تکلیف میں آنا، تمہیں درد ہونا، تمہیں کوئی پریشانی ہونا، یہ پریشانی محض تمہاری نہیں ہے، بلکہ تمہاری اس پریشانی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اداس اور تکلیف میں اور دکھ میں ہوتے ہیں۔ یہ اپنی امت کے ساتھ پیار محبت کا ایک انداز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جس کے ساتھ جتنا پیار ہوتا ہے نا، اس قدر اس کا غم انسان کو اپنا غم محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی ذاتی رشتے ناتے ہیں نا، اللہ کے نبی کے رشتے کے حوالے سے یہ زیرو ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قیامت کے دن میرا اپنا ذاتی جسم میرا ساتھ چھوڑ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، سورہ یاسین کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن تمہاری فی نفسی ہی، تمہاری حس اور تمہاری زبان پر مہر لگا دی جائے گی۔ اس وقت تمہارے خلاف تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پاؤں بولیں گے، اور تمہارے جسم کے اعضاء بولیں گے جو کچھ تم دنیا کے اندر کسب کرتے رہے۔ میرے یہ ہاتھ ہیں، اس وقت میں جو چاہوں، یہ میرے پاس ایک سواری ہے، میرے پاس ایک غلام ہے، میں نے یہ رکھ دیے ہاتھ، اپنی مرضی سے یہ ہل سکتے ہیں؟ نہ، جب تک میں ارادہ نہیں کروں گا میرے ہاتھوں کی مجال کی اٹھ سکے۔ لیکن قیامت کے دن یہ بھی میرا ہاتھ چھوڑ جائیں گے۔ میرے پاؤں ہیں، میری آنکھیں ہیں، میرے سماعت ہیں، میرے بصارت ہے، یہ سب کچھ میرا ہاتھ ساتھ چھوڑ دیں گی۔ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے قریبی رشتہ دار، میرے جگری یار، میرے کلاس فیلو، کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا، ہر کوئی ساتھ چھوڑ جائے گا۔ لیکن اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دیں گے، آنا لہا کہہ کے آنسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جس طرح ماں اپنے اکلوتے بیٹے سے جدا ہو جاتی ہے، پھر جدائی کے بعد بیٹا ملتا ہے، جس قدر ماں اس کو پکار کے محبت سے اپنے سینے سے لگا رہی ہوتی ہے نا، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد ایسی ذات ہیں کہ اکلوتے بیٹے جیسا پیار جس طرح ماں کرتی ہے، اس طرح اللہ کے نبی قیامت کے دن اپنی امت سے پیار کریں گے۔ رشتہ مصطفیٰ ہی واحد رشتہ ہے، یاد رکھیں، اسی رشتے کے ساتھ وفا کرو اور محبت نبھاؤ۔ یہی واحد رشتہ ہے جو دنیا اور آخرت میں کام آئے گا۔ ہر رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ وہ ایک الگ چیز ہے کہ دنیا کے اندر اگر اولاد کی اچھی تربیت کر گئے، یقیناً وہ کام آئے گی، یہ ایک حقیقت ہے۔ قرآن کا حافظ تھا، قرآن کا قاری تھا، قرآن کا عالم تھا، یا نیک بنا گئے، اچھی تربیت کر گئے، سخی بنا گئے، اولاد کو خوبصورت بنا گئے ظاہراً کردار کے حوالے سے، تو وہ ایک صدقہ جاریہ آپ لوگوں کے لیے، یقیناً اس کا بندے کا باقی وہ جو رشتہ قرآن کے ساتھ ہے، نیک اعمال ہیں وہ ہیں، لیکن دراصل جو جسمانی حوالے سے مین رشتہ ہے نا، وہ رشتہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ قیامت کے دن انسان کے کام آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کس قدر پیار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت ہے، کتب سیاہ میں کئی روایتوں، کئی حدیثوں کے اندر، کتابوں کے اندر آتی ہے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لمبی قرات کرتا رہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نماز کے اندر، ہر نماز کے اندر معراج ہوتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے نا یہ چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات معراج پر گئے نا، تو اللہ کا دیدار ہوا، پھر خدا تعالیٰ کے حسن و جمال کے متعلق، اس کی تخلیق کے حسن و جمال کے متعلق ہم سوچیں تو ہماری عقلیں اس سے کام کرنا چھوڑ جائیں گی۔ فرمایا جو جنت اس نے پیدا کی ہے نا، تم جو سوچو وہ تمہاری سوچ 101% غلط ہے۔ بھئی تم سوچی اتنا خوبصورت ہوگی، کائنات کے سارے حسن و جمال جتنا بھی ہے، آپ لوگ کئی مختلف علاقوں کی سیریں کرتے ہیں، خوبصورت سبز پہاڑیاں ہیں، کلیاں ہیں، پھول ہیں، خوشبو ہیں، مہکیں ہیں، عجیب طرح کی رنگ کی دنیا ہے، حسن و جمال اس قدر ہے کہ انسان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ کائنات کے سارے حسن کو ملا کر جمع کر کے تم پھر تصور کرو کیا جنت اس طرح ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے غلط سوچ رہے ہو تم، 101% غلط سوچ ہے، تم وہ سوچ ہی نہیں سکتے جو پروردگار نے جنت کو پیدا کیا۔ لیکن جنت کے اندر جا کر اس قدر جنت کی خوبصورتیاں دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نور و تجلیت کا جب نظارہ ہوگا نا، جنت کا حسن بالکل ہچ، انسان کہے گا جنت کیا ہے، یہ تو زیرو ہے۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جب دیدار ہوا تو عرض کیا پروردگار یہ تیری ذات، یہ حسن، اب میں واپس تو نہیں جاؤں گا، اب میں واپس کس طرح جاؤں گا؟
کہ تیرے نور و تجلیات کا دیدار کر لیا، اب میں واپس کس طرح جاؤں گا یا اللہ؟ اللہ نے فرمایا محبوب جا، تو نے اپنے امت کے معاملات کو ٹھیک کرنے ہیں۔ نبوت کے کئی معاملات اور کئی قواعد و اصول رہتے ہیں جو تو نے امت تک پہنچانے ہیں۔ جا اے محبوب، تیری محبت کی وجہ سے میں رب تیرے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح اس وقت تو میرا دیدار کر رہنا، جا 5 وقت کی نماز میں ہر نماز کے اندر ہے محبوب، اسی طرح میں رب تجھے اپنا دیدار کراتا رہوں گا۔ اب اس بات کو سامنے رکھ کے اب اس سے اندازہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نماز پڑھا رہا تھا، میرا دل چاہتا تھا میں لمبی قرات کروں۔ کیوں؟ اس لیے نماز کے اندر اللہ کا دیدار جو ہو رہا تھا، میرا دل چاہتا تھا میں لمبی قرات کرتا رہوں، پڑھتا رہوں، اور میں سوچ رہا تھا کہ نماز کے اندر کہ میں لمبا پڑھوں گا، اللہ کے دیدار کے اندر کافی وقت بیتے گا آج مجھے۔ لیکن نماز کے عالم میں مجھے پیچھے سے ایک چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میرا چھوٹا سا امتی رویا جب میں دیدار الہی میں مگن تھا، اللہ کے نور و تجلیات کا دیدار کر رہا تھا، گم تھا، عشق الہی میں غرق تھا، تو پیچھے میرے چھوٹے سے امتی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے اپنی نماز کو کم کر دیا تاکہ یہ میرے چھوٹے سے امتی، وہ کیوں رو رہا تھا بچہ؟ دراصل ماں بھی پیچھے آ کے نماز پڑھ رہی تھی نا جماعت کے ساتھ، وہ ماں کی جدائی میں رو رہا تھا بچہ۔ ابتدائی اسلام کے اندر عورتیں بھی، خواتین بھی مسجد میں آ کے نمازیں ادا کرتی تھیں، لیکن یہ بعد میں اس کو منع کر دیا گیا، اس لیے کہ عورتیں اگر مسجد میں آئیں گی، عورت اور مرد کا اختلاط یہ مناسب نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ مسجد سے تو ہم نے روک دیا، درباروں پہ تماشے لگے ہوئے ہیں۔ فرض عین جماعت کے ساتھ عورتوں کو روک دیا گیا، اسلام نے بھی عورت نہیں آئے گی، عورت جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گی، عورت گھر میں نماز پڑھے گی، اس لیے کہ عورت اور مرد کا اکٹھا ہونا خطرناک ہے۔ یہ کس دور کی بات ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے دور کی بات، جس دور میں اس قدر کائنات کے بہترین اجلے ستھرے لوگوں کے دور میں یہ قانون بنایا گیا تھا، جس دور کے اندر کائنات کے بہترین اجلے ستھرے مرد، جس دور میں کائنات کی بہترین اجلی ستھری عورتیں تھیں، اس دور میں یہ قانون بنایا گیا کہ عورتیں اور مردوں کا اختلاط نہیں ہوگا، فرض عین جماعت کے ساتھ عورتیں نہیں پڑھیں گی، گھر میں نماز پڑھیں گی۔ اور آج کا دور کمال ہوگی، وہ نماز سے ہم باز آ گئے۔ درباروں پہ جا کے آپ سروے کریں، کبھی کوئی شاید ان باتوں پہ اعتراض کریں کہ حضرت اس طرح ہوتا ہے، آپ مشاہدہ کریں، سروے کریں مزاروں پہ جا کے، وہ ہمارے اولیاء کے مزارات ہیں، اور یہ تماشے کن لوگوں نے بنا رکھے، یہ موضوع نہیں، بات آ گئی سرزری طور پہ، اور یہ ایک دکھ ہے کہ یہ بات کرنی پڑتی ہے۔ وہ خواتین، وہ بچیاں جو ہار و سنگار کر کے ہر جمعرات کو مزاروں پہ جا کے اور وہاں جا کے کئی تعلقات ہیں اور تماشے لگے ہوتے ہیں، وہ بچیاں کن کے؟ میں پوچھتا ہوں، ہماری بچیاں نہیں کیا؟ وہ دربار کن لوگوں کے؟ کیا ہمارے نہیں ہیں؟ ہماری حکومت نے کوئی اقدامات نہیں کرنے، شاید آپ سمجھے، اس لیے کہ ہماری خواتین جاتی ہیں تب تو گلے بھرتے ہیں ان کے، تب تو پیسہ جمع ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ قانون لاگو کر دیں کہ عورتیں مزارات پہ نہیں آئیں گی تو گلے خالی ہیں، پھر ان کو شریعت سے، احکام سے، اللہ سے، رسول سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو، ہماری حکومت کو ان چیزوں کو ہم نے خود اپنے گھر کے اندر یہ قوانین لاگو کرنے، کنٹرول کرنا، اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو۔ جب نماز کے لیے روکا گیا، درباروں پہ جانے کے لیے کس نے اجازت دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان عورتوں کی جو قبروں پر جاتی ہیں، قبروں کی زیارت کرتی ہیں جا کے۔ اگرچہ اس حدیث پر بعد میں جرح ہے اور حکم آ گیا تھا، لیکن یہ جو طریقہ آج کل ہمارے ہاں درباروں پہ عورتوں کا ہے نا، مردوں اور عورتوں کا اختلاط، آپ کہیں کہ میرا باقاعدہ مشاہدہ ہے، ہمارے ادھر قریب مزار ہے، جانتے ہیں سب لوگ، بالکل قریبی مزار، بائی چانس ایک جمعرات کو مجبوری کے تحت مجھے جانا پڑا، تو میں جب گیا نا تو میں اندر تو انٹر ہو گیا جس حالت میں، پھر واپسی جب میں نکلا، وہ مجھے پتہ ہے کہ کس حالت میں نکلا میں، وہ بیان نہیں ہو سکتا کہ کس انداز سے عورتوں کے درمیان سے وہاں سے نکلنا پڑا اور کیا کچھ سامنے آیا ہے ہمارے۔ کیا یہ اللہ کے ولیوں کے درباروں پر اس طرح کے معاملات کرنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ کیا شریعت نے یہ کہا ہے؟ کون ہے کرنے والے؟ یہ کون یہ خواتین ہے اس طرح کی جو اس قدر ہجوم ہے؟ اور کون ہے وہ نوجوان جو اس انداز میں آ کے، اور ہماری نوجوان بچے یہاں درباروں پہ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہے؟ کوئی اور انداز اپنا لیں یار، اللہ کے ولیوں کی درباروں کو پامال تو نہ کریں۔ تو لہٰذا بالکل نہیں جائز اس دور کے اندر اس انداز کا تماشا لگا کے مزاروں پہ جانا عورتوں کے لیے، یاد رکھیں۔ ہم ایز اے خطیب، ایز اے امام ایک علاقے میں ایک پوری وضاحت کر رہے ہیں کہ بالکل اجازت نہ دے خواتین کو مزاروں کی طرف جانے کی۔
گھروں میں رہیں عورتیں ہماری، گھروں کے اندر اللہ کا ذکر کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، ہماری بچیاں باپردہ ہو جائیں، تسبیح و تحلیلات پڑھیں، اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی سیرت و صورت پڑھیں، اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ کو درباروں پہ ادھر ادھر یا زندہ جو ملنگ آج کل جتنے بھی نظر آ رہے ہیں ان پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، یاد رکھیں۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں عورتیں پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی، بعد میں منع کر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں لمبی قرات کروں، نماز لمبی کروں، اللہ کے دیدار میں کافی وقت مگن رہوں، لیکن چھوٹا سا امتی پیچھے سے رویا، ماں کی جدائی کی وجہ سے میں بے چین و بے قرار ہو گیا این نماز کی حالت میں۔ پھر میں نے نماز کو بالکل مختصر کیا تاکہ وہ ماں جا کے بچے کو خاموش کرائے، اسے بچے کو چپ کرائے، اپنے سینے سے لگائے۔ اس بچے کی خاموشی کی وجہ سے مجھے محمد کا سینہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ اپنے چھوٹے سے امتی کے ساتھ اللہ کے نبی کو اس قدر پیار ہے۔ اب ہم اس کا دوسرا رخ دیکھیں، نماز کے اندر دیدار الہی ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر بار بار ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لن ترانی۔ اللہ فرمایا اے پیارے کلیم یہ سکت نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ پائے۔ بار بار اصرار کیا ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے پیارے کلیم تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جب بار بار اصرار کیا تو پروردگار نے فرمایا پھر اس طرح کر کے انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھ پائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف دیکھا، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پروردگار نے اپنی ذاتی تجلی نہیں اس طرف رخ کیا، رب تعالی نے اپنی صفاتی تجلی کا چھوٹا سا ذرہ صرف صفاتی نور کی تجلی کو پہاڑ کی طرف متوجہ کیا تو پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام گرے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر اللہ کی صفاتی تجلی کو دیکھ کر گر کر بے ہوش ہو رہے ہیں، پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی کو اپنا ہوش بھی نہ رہا۔ ادھر اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نماز میں ہوں، اللہ کے نور و تجلیات کو دیکھ رہا ہوں، لیکن میرا چھوٹا سا امتی رویا، مجھے اپنے اس امتی کا ہوش بھی تھا اس وقت، اپنے امتی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ذات کا ہوش نہ رہا، مدہوش ہو گئے، اور وہ صفات باری تعالیٰ تھی، ادھر ذات باری تعالیٰ کا نظارہ ہو رہا ہے لیکن امتی کا پھر بھی خیال ہے۔ چھوٹا سا امتی رویا، فرمایا میں نے نماز مختصر کی تاکہ میرا امتی چھوٹا سا جو بچہ رو رہا ہے یہ خاموش ہو جائے۔ اللہ کا دیدار کرنا، نماز لمبی پڑھنا یہ بھی بہت بڑی اہمیت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا اعزاز ہے، لیکن اس سے زیادہ مجھے جو وہ تکلیف ہو رہی ہے نا بچے کے رونے کی، وہ مجھے زیادہ پریشان کر رہی ہے۔ میں اس نماز کو، اللہ کے دیدار کو تو مختصر کر سکتا ہوں لیکن میرا چھوٹا سا امتی روتا رہے، ایسا مجھ نبی کو برداشت نہیں ہے۔ فرمایا مختصر نماز کی، وہ ماں جا کے اپنے بیٹے کو اس نے خاموش کرایا۔ وہ دیدار الہی میں مگن ہونا، نماز کے اندر مگن ہونا، اس سے زیادہ راحت اور سکون بچے کو خاموش ہونے پر مجھے ملا۔ یہ اپنے امتی سے پیار ہے اللہ کے نبی کو، اس قدر محبت، اس قدر چاہت اپنے امت کے لیے، اس قدر احساس اپنی امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا ہم سے اللہ کے نبی پیار نہیں کرتے؟ یہ ہماری زندگی کے اندر ہمارے گناہ، ہماری خرابیاں، ہمارے جھوٹ، ہمارے فریب، ہماری غلط کردار اور اس پر پکڑ نہ ہونا، اس پر اللہ کا عذاب نہ آنا، رزق کا اسی طرح چلتے رہنا، آسمان کا زمین کا بحال رہنا، اپنا سورج ستارے اور چاند کی کرنوں کا بحال رہنا، یہ ہوائیں فضائیں، یہ خوبصورتیاں، ہمارے جسم کی سلامتی رہنا، سماعت و بصارت ٹھیک رہنا، سب کچھ گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ ہو بہو اسی طرح نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کا اصول اس کے برعکس تھا کہ کوئی امت گناہ کے اندر غرق ہو جاتی وہ انہیں تباہ کر دیتا، کوئی امت جھوٹ پر متفق ہو جاتی وہ انہیں غرق کر دیتا، کوئی امت شراب میں متفق ہو جاتی وہ ان پر آگ کی بارش برسا کے انہیں جلا کے راکھ کر دیتا، کوئی امت اگر یعنی بدفعلی میں آ جاتی یا وہ ملاوٹ کرنے لگ جاتی پروردگار ان کی شکلوں کو مسخ کر دیتا، ان کی جانوروں جیسی خنزیر جیسی شکلیں ہو جاتی۔ آج کیا وجہ ہے؟ میں اور آپ گناہ بھی کریں، فریب بھی کریں، جھوٹ بھی بولیں، نماز بھی نہ پڑھیں، شرابی بھی پئیں، دوسروں کی عزتوں کو بھی خراب کریں، کیا کچھ نہیں پایا جاتا؟ اس کے باوجود بھی ہم اسی طرح خوشحال ہیں، ہماری زندگی
زندگی میں آرام ہے، سکون ہے، عیش و عشرت ہے، کوئی پریشانی نہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے محبوب تیری امت کے سارے گناہ اس کے باوجود کچھ نہیں ہو رہا ہے محبوب، اس کی بنیادی وجہ صرف آپ کی ذاتی ہے. بس یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ ہمیں اس قدر ہونے کے باوجود بھی اللہ کی ذات کچھ نہیں کہہ رہی. اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی گئی وہ دعائیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یہ بھی مسلم کی روایت ہے. اللہ اکبر. دعا مانگتے مانگتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا. دعا کے اندر دعائے موسیٰ اور دعا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی قرآن کے پاک کے اندر موجود ہے اپنی امت کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی قرآن پاک کے اندر اپنی امت کے لیے موجود ہے. دونوں پیغمبروں کی دعا کیا تھی کہ اے پروردگار جو ہمارے امتی ہماری مان گئے، ہمارے احکام کے مطابق چلے، تو مہربانی فرما ان کی بخشش فرما دے، ان کو ہمارے ساتھ ملا دے. جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے گناہ کیے، ہمارے احکام سے دور چلے گئے، گناہ گار ہوئے، وہ تیرے سپرد ہیں. تو چاہے تو ان کو معاف کر دے، چاہے ان کو جہنم میں پھینک دے. یہی دعا اپنی امت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. یہی دعا اپنی امت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کا تذکرہ کرنے کے بعد عرض کیا پروردگار جو میرے نیکوکار امتی ہیں، اچھے ہیں، نمازی ہیں، نیک ہیں، جو میرے احکام کے مطابق چلتے ہیں، میری سیرت و صورت کو اپناتے ہیں، تو ان کو تو معاف کر دے گا، ان کو تو جنت عطا کر دے گا. لیکن جو میرے گناہگار امتی ہیں وہ یہاں پہ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونا شروع کر دیا. اپنی گناہگار امت کے گناہوں کی وجہ سے اس قدر روئے کہ نڈھال ہو گئے، آنسوں سے داڑھی مبارک مکمل گیلی ہو گئی. اللہ کی رحمت جوش میں فرمایا جبرائیل جا میرے محبوب سے پوچھ محبوب تو کیا مانگتا ہے؟ اے محبوب تم مت رو، تیرے رونا پروردگار کو برداشت نہیں ہو رہا، لیکن میں اور آپ برداشت کر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے رو رہے تھے، وہ رونا اللہ کو برداشت نہ ہوا، میں اور آپ اس کو برداشت کر گئے. اس قدر ہمارا قوت برداشت تیز ہے. اللہ کے نبی کے بہتے ہوئے آنسو ہمارے سامنے، اس کے باوجود بھی ہم ڈٹے ہوئے ہیں گناہوں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی بے چینیاں، بے قراریاں، اداسی وہ ہماری وجہ سے تھی. لیکن ہم کبھی بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے اداس نہ ہوئے، کبھی بے چین نہ ہوئے، کبھی بے قرار نہ ہوئے، مست رہے، خر مست ہو گئے، بس مست ملنگ ہو گئے. بس ہم نے کہا کہ جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا. پھر ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ بس ہم جتنا بھی گناہ گار ہیں نا، شفاعت مصطفیٰ ہوگی نا، بھئی ہوگی، لیکن ہم باز کیوں نہ آئے؟ اسی وجہ سے گناہ کریں کہ اللہ کے نبی شفاعت کریں گے ہماری یار. اس وجہ سے ہم گناہوں پر ڈٹے رہیں اور دلیر ہوں کہ ہماری شفاعت ہوگی قیامت کے دن. کتنا بڑی نادانی، بے وقوفی اور کم عقلی ہے. بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے میرے گناہوں کی وجہ سے ساری زندگی، اس پہ میں اترا رہا ہوں، خوش ہو رہا ہوں. بھئی کمال ہو گیا. اپنے کردار کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین و بے قرار کر کے، اداس کر کے، رلا کے ساری زندگی اپنا کردار پھر بھی خراب کر رہا ہوں. آگے ڈٹا ہوا ہوں کہ اللہ کے نبی میری شفاعت کریں گے. خوش ہو اس پہ. حق تو بنتا تھا، میں تڑپ جاتا، میں روتا، میں اداس ہو جاتا، میں بے چین و بے قرار ہو جاتا، میں چھوڑ دیتا گناہ، توبہ استغفار کرتا کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرا سب کچھ آپ کے قدموں میں قربان ہو جائیں. آپ مجھ سے اس قدر پیار کرتے ہیں، میں کیوں نہ اپنی زندگی کو بدل لوں. لیکن بجائے اس کے ہم اترا رہے ہیں، ہم خوشیاں کر رہے ہیں، ہم فخریہ طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی ہمارے لیے روئیں گے. اس میں ہمیں فخر ہو رہا ہے. دکھ نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی، اداسی نہیں ہوتی، فخر ہوتا ہے ہمیں. اللہ اکبر. ہمارے یہ کرم فرما نعت خان طبقہ خاص طور پہ اس معاملات میں بڑے دلیر کر رہے ہوتے ہیں سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے. بھئی مست ہو جاؤ، عیش کرو، جو چاہو کرتے پھرو. کیوں؟ کیونکہ جتنا بھی تمہارے گناہ ہو گیا اللہ کے نبی معاف کرا دیں گے نا. تو لہذا کرو جتنا ہو سکتا ہے، اور رلاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تکلیفیں دو، اور پریشان کرو انہیں اپنے غلط کردار کی وجہ سے. وہ روئیں گے تو ضرور. ہم اور کوشش کریں اللہ کی لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سوچ، یہ فکر ہمارا یہ ثنا خان رہنما کرم فرما ہمارا یہ طبقہ ہے جو ہماری قوم کے اندر یہ فکر پیدا کر رہا ہے. ہم بھی روئیں کبھی، ہم بھی کبھی اداس ہوں.
اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتے ان آنسوں کو سامنے رکھیے. کبھی تو ہم بھی آنسو بہائیں، کبھی تو ہم بھی تنہا بیٹھ کے یا رسول اللہ ہم نے بہت ہی عجیب زندگی گزار لی، ہم نے کبھی آپ کے بہتے ہوئے آنسوں کی طرف نظر نہ کی. کبھی اپنے اندر بھی یہ سوچ پیدا کریں، پھر اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے. جبرائیل علیہ السلام پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ. اللہ فرماتے آپ مت روئیں، آپ نہ روئیں، چل آپ جو حکم کریں فرمائیں، آپ جو کہنا چاہتے ہیں پروردگار وہی کر دے گا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل جا میرے پروردگار کو کہہ دے امت کے گناہوں کی وجہ سے اداس ہوں میں بہت، میری امت باز آنے والی نہیں ہے، بہت گناہ گار ہے، کیا کروں؟ پروردگار نے فرمایا اے جبرائیل جا میرے محبوب کو کہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب تو خاموش ہو جا، اپنا رونا بند کر دے. تیرا رب دنیا کے اندر تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہے تیری وہ امت جو بے حیا ہے، جو بے حس ہے، گناہوں پہ ڈٹی ہوئی ہے، بے نمازگی ہے، بے شراب نوشی ہے، سود خوری ہے، کیا کچھ کر رہی ہے، اے محبوب جا تیری اس امت کے حوالے سے تجھے اداس نہیں کروں گا. تو جو مانگے گا میں تیرا رب قیامت کے دن امت کے حوالے سے تجھے راضی کر دوں گا. اچھا اب آگے دیکھیں حدیث مبارکہ کے الفاظ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم آیا اے محبوب رونا بند کریں، آپ کا رب آپ کو راضی کر دے گا امت کے حوالے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اللہ پہ راضی نہیں ہوں گا تب تک جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم کے اندر باقی رہے گا. جی ہے اپنی امت سے پیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت کہ میں اس وقت اللہ پر راضی نہیں ہوں گا، میں روتا رہوں گا. بلکہ وہ بخاری و مسلم کی روایت حدیث شفاعت جو کہ ہر پیغمبر اپنے اپنے ممبر پہ بیٹھے ہوں گے لیکن ممبر مصطفیٰ خالی ہوگا. دیکھا جائے گا کیا معاملہ ہے، کہاں ہے؟ دیکھا جائے گا ممبر کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گناہگار امت کے لیے زاروں قطار رو رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محبوب اب سر اٹھاؤ، بس کرو، زندگی میں بہت روئے آپ اپنی اس بے حس امت کے لیے، اب سر اٹھا محبوب، تو جو کہے گا وہ میں رب مانوں گا. اے اللہ میرے بہت گناہگار امتی ہیں، ایک حد قائم ہو گیا ہے محبوب، یہاں تک جو گناہ کرتے رہے ان کو جاؤ جہنم سے آزاد کر کے جنت کی طرف لے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی نبوت کے ہتھیلیوں کے ذریعے چلو بھروں گا، اپنی لاکھوں کروڑوں امتی جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت کے اندر داخل کر دوں گا. لیکن اس حد سے بھی زیادہ نیچے اور کئی گناہگار میرے امتی جہنم کے اندر ہوں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے سجدہ ریز ہو جائیں گے. اے محبوب اب تو بیٹھ جاؤ ممبر، کیا ہوا؟ پھر زاروں قطار رو رہے ہیں. اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محبوب اب سر اٹھاؤ، کیا ہو گیا؟ اے اللہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ گناہگار لوگ موجود ہیں. اللہ فرمائے گا محبوب جا فلاں حد تک جو گناہگار ہیں ان کو بھی اٹھا کے جنت کی طرف لے جا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جاؤں گا اور چلو بھروں گا، لاکھوں کروڑوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دوں گا. پھر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے. محبوب اب کیا ہوا؟ اے اللہ میرے کچھ ایسے بھی امتی ہیں جن کے دل کے اندر رائی کے برابر صرف ایمان تھا، بس کوئی عمل نہ تھا. انہیں علم بھی تھا کہ میں قیامت کی دن روں گا، زارو قطار گڑ گڑا کے اللہ کے یہاں سجدہ ریز ہو جاؤں گا. اس کے باوجود بھی میرے امتی اسی کردار کے ساتھ رہے، انہوں نے اپنا کردار ٹھیک نہیں کیا. اللہ فرمائے گا محبوب تو چل مت رو، ارفع راسک یا محمد، اے میرے محبوب اب سر اٹھا تو اپنے آخری امتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا نا اس سے بھی میں محمد جہنم سے اس کو نکال کے جنت میں داخل کر دوں گا. یہ ہے امت کے ساتھ پیار. اب اس وقت میں اور آپ دیکھیں ہمارا کردار کس قدر، روزانہ کا ہمارا کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یہ آپ کی امت کا فلاں ابن فلاں، فلاں قبیلے سے یہ تعلق رکھتا ہے، فلاں علاقے کا ہے، فلاں قوم سے ہے، اس عمر کا ہے، یہ نام ہے، فلاں کا بیٹا ہے. آج صبح سے شام تک کی زندگی کا یہ کردار ہے اس کا. میرا اور آپ کا کردار روزانہ کا پیش کیا جا رہا ہے. اب اس وقت میں اور آپ سوچیں ہمارا جو روزانہ کا کردار پیش کیا جا رہا ہے کس طرح کی زندگی ہے ہماری؟ کیا اس کے اندر جھوٹ نہیں ہے؟ کیا فریب نہیں ہے؟ دھوکہ نہیں ہے؟ ملاوٹ نہیں ہے؟ دوسرے کی عزتوں کو پامال کرنا نہیں ہے؟ بے نمازگی نہیں ہے؟ شراب نوشی نہیں ہے؟ سود خوری نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے اس کے اندر؟ میں اور آپ یہ سوچیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آنے سے 1400 سال پہلے ہمارے کردار کی وجہ سے اس قدر روتے تھے، اس قدر بے چین بے قرار تھے، آج جو میرا اور آپ کا کردار سامنے جاتا ہے اس میں جھوٹ بھی ہے، فریب بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہیں، فتنہ فساد بھی ہیں، دین سے دوری بھی ہے، بے نمازگی بھی ہے، شراب نوشی بھی ہے، سود خوری بھی ہے، دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنا بھی ہے، حقوق العباد حقوق اللہ کو پامال کرنا بھی ہے۔ سب کچھ جب اللہ کے نبی کے سامنے جاتا ہے، بتائیں روح مصطفیٰ کتنا بے قرار ہو جاتی ہوگی۔ اس وقت میں نے اور آپ نے اپنے کردار کی وجہ سے اللہ کے نبی کی روح کو کتنا اداس کر رکھا ہے۔ جی ہم محض سوچیں، اس طرف ہم توجہ کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی روح ہمارے لیے خوش ہو جائے، اسے قرار ملے، تو اپنے کردار کو اچھا کریں۔ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کوشش کریں روزانہ شام کو جب میرا کردار اللہ کے نبی کے سامنے جائے نا، نامہ اعمال، اللہ کے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اللہ کے نبی مسکرائیں، اور کاش کہ کبھی کہہ دیں کہ میرے امتی تجھ پر سلامتی ہو کہ تو اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ جب ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنی زبان سے کہہ دیں اے میرے امتی اچھی زندگی گزار ہے، تجھ پر سلامتی ہو، بتائیں کہ دنیا اور آخرت میری سلامت نہیں ہو جائے گی کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچانے کے لیے اپنے کردار کو اچھا کریں، خوبصورت کریں۔ قیامت کی دن کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میزان پر گناہ ثواب تل رہے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آنسو بائیں اور کہیں کہ امتی کیا کر کے آیا، تو کیا کروں گا؟ مزہ تو تب ہے کہ قیامت کے دن جاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ یہ میرا امتی ہے، آنے دو اسے، مسکرا کے سینے سے لگائیں اور کہہ دیں کہ اے فرشتوں اسے بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دو۔ اتنا سرور آ جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھنڈک پہنچے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی میرا کردار دیکھ کر۔ لیکن جو اس وقت کردار ہے یہ اس کے برعکس ہے بالکل۔ میرا اور آپ کا کردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو لے کر آنے والا ہے، اگر میں اور آپ ٹھیک نہ ہوئے تو۔ یاد رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی جی غلط کرتی ہیں بھئی، ان چیزوں کو کنٹرول کریں۔ کیا ضرورت ہے میں پوچھتا ہوں عورتوں کا یہ کوئی ساتھی جا کے اس ساتھی کو تھوڑا تربیت کریں، انہیں کہنے کوئی شفقت کریں، درس ہو رہا ہے تھوڑا سلو انداز میں۔ اللہ پاک ہدایت۔ جی پڑھ سکتی ہیں عورتیں، ٹھیک ہے نا، اگر اس قدر اہتمام ہو کہ باپردگی ہو، مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو آپس میں، تو عورتیں عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں، بلکہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عورتیں عید کی طرف آئیں۔ لیکن جو حالات چل رہے ہیں نا، وہ حالات کے حوالے سے پھر دیکھا جائے تو مسئلہ پھر بدل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو کوئی اس طرح کا ماحول نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ وہ عورتیں جب ہماری جماعت ہو رہی ہے نا، اس وقت آ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں عید کی، ٹھیک ہے نا۔ آج کل تو الگ طور پہ ہوتی ہے، بہرحال ہے اجازت، لیکن ماحول کے حوالے سے جس طرح کا ہمارا کردار ہے، ہماری طبیعت ہو چکی ہے، اس حوالے سے مناسب نہیں ہے۔ باقی درباروں کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، عورتوں کو اس چیز سے منع کریں خدا کے لیے۔ اگر کوئی کیونکہ کوئی ہمارے ساتھی کوئی طبیعت رکھتے ہیں اس طرح کی، بعض اوقات مجھ پہ بھی فتوے لگتے رہتے ہیں کہ حضرت پتہ نہیں سنی ہے کہ نہیں ہے، وہ پتہ نہیں وہ کون سی ایسی سنیت ان کے پاس ہے کہ وہ ہم پر وہ اس طرح کا شک کرتے ہیں اور فتویٰ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت سنی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر سنیت محض اسی چیز کا نام ہے کہ عورتیں درباریں پہ جائیں تو جانے دیں، ہمارے جوان طبقہ میلاد کے موقع پہ ایسی اوٹ پٹانگیاں کریں جس کے اندر خرافات ہوں ان کو کرنے دیں، اور اسی طرح دین کے نام پر تماشے لگائے جانے کا نام سنیت ہے، تو میں ایسا سنی نہیں ہوں بالکل۔ میں وہ سنی ہوں جو سنیت سنت کے اندر ہے، یاد رکھیں، جو قرآن و حدیث بتا رہا ہے جو سنیت، میں وہ سنی ہوں۔ اگر کوئی باہر عوام کہتے ہیں کہ نہیں حضرت پتہ نہیں سخت بات کر جاتے ہیں اور فلاں فلاں کر جاتے ہیں، دین کے حوالے سے مجھ سے کمپرومائز نہیں ہوتا۔ کوئی کہنا کہ بعض ہوتے ہیں ہمارے ہاں بھی طبیعت میں ہے، مولوی طبقے کے اندر ہم کچھ لحاظ بھی رکھ جاتے ہیں کہ عوام فلاں فلاں بیٹھے ہیں جی، وہ اس طرح کی اوٹ بڑانگیاں کرتے ہیں، فلاں کوئی سیاست دان ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، وہ اس طرح کے فنکشن کرتے ہیں دین کے نام پر، اگر آپ روکیں گے تو چھٹی ہونے کا۔ کیا اس ممبر رسول پر بیٹھ کر ہم اس ممبر کے ساتھ غداری کریں گے؟ نہ میرے بھائی نہ۔ حق جب بات کریں گے نا، ٹھیک ہے نا، تو پروردگار ہمیں اس سے کئی گنا اور زیادہ عزتیں عطا کرے گا۔ اگر اسلام کی حقانیت کی بیانی کی وجہ سے ہمیں مساجد میں چھٹی ہو جاتی ہے یا کوئی ہم پر اعتراضات ہوتے ہیں، فتوے لگتے ہیں،
تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت برباد ہو رہی ہے نا، اس میں ہماری عزتوں میں اور اضافہ ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں وہ سنی ہوں کہ جو قرآن اور حدیث کے اندر سنیت ہے، یاد رکھیں۔ میں ان پیروں کو مانتا ہوں جو پیر ہیں، لیکن آج کل جو صاحبزادے اور عجیب طرح کے خرافات پیدا ہو چکے ہیں جو گدی نشینوں کے اندر، میں ان کے خلاف ہوں بالکل، اور ان ملنگوں کے میں بالکل خلاف ہوں، یاد رکھیں، جنہوں نے امت مسلمہ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، بالکل ہی ان کے میں خلاف ہوں، سیدھی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں تو ہمارے جی اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اور ایسا پیر طبقہ، چاہے وہ ہمارے بڑے بڑے گدی نشی طبقہ ہے جو اس طرح کے معاملات کو دیکھ کر بھی نہیں منع کرتے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے، میں یہ کہوں گا۔ عجب تماشا لگا رکھا ہے، میری اپنے ایک بہت بڑا دربار آستانہ ہے، ادھر وہ ضلع فیصل آباد ہی تقریباً بنتا ہے، اسی کا ضلع بنتا ہے۔ تو بائی چانس ہم چلے گئے وہاں جا کے، ہمارے کچھ ساتھی بھی تھے، ہمارے کچھ مقتدی طبقہ بھی تھا، محبت رکھنے والے، ہم دربار پہ گئے۔ اچھا یہ غلط ہے، آپ لوگ جانتے بھی ہیں، آپ کو میں نام نہیں لیتا، آپ سمجھ جائیں گے۔ اندر جو دربار بنا ہوا ہے نا، اپنا ایک کمرہ جو ہوتا ہے نا، جس طرح ہماری مسجد ہے، اس مسجد کی چھت کے برابر تو اندر کی قبریں اتنا اوپر وہ بنے ہوئے ہیں، کس نے اجازت دی ہے؟ کیا یہ بڑے بڑے گدی نشین، یہ آستان ہے، یہ طبقہ جو چاہے کرتا پھر اپنے درباروں پہ؟ شریعت کے احکام ان پر لاگو نہیں ہے کیا؟ یہ بالکل غلط ہے، چاہے وہ جتنا بھی بڑا آستان ہے، ہم کہتے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ اور پھر انہی اتنی بڑی مزاروں پر جا کر ہم بھی گئے، ہم نے بھی فاتحہ پڑھا، عرس کے موقع پہ خاص طور پہ جانا چاہیے، درباروں پہ جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، وہاں ایک فیض حاصل ہوتا ہے، روحانیت ہوتی ہے، اللہ کے وہ بزرگ اس طرح کے خرافات نہیں کر کے گئے۔ یہ بعد کا آنے والا یہ صاحبزادگان جو ہے نا، انہوں نے یہ حرامزادگیاں شروع کی ہیں، اور انہی درباروں پہ ہم نے دیکھا کہ لوگ سجدے کریں، باقاعدہ میں نے ان گناہگار آنکھوں سے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، اور آپ لوگ میری طبیعت سے واقف ہیں، میں تو بڑا ٹف آدمی اس معاملے کے اندر، میں تو پکڑ لیتا ہوں، چاہے وہ ادھر کے گدی نشین بھی کیوں نہ موجود ہوں۔ اور کئی درباروں پہ فی نفسی اس عمر میں کئی مرتبہ درباروں پہ میں جا کے میں نے معاملات کھڑے کیے ہیں، جا کے ان گدی نشین کو پکڑا، بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہیں آپ لوگ؟ کس شریعت نے تمہیں اجازت دی اس طرح کرو اپنے درباروں پہ؟ تو میں نے دیکھا جب عرس کا موقع تھا، بڑی تعداد میں مجمع تھا، تو میں نے بس کوشش کی ایک دو کو اٹھانے کی، میں پوچھوں ان سے، جب میں جا کے ملتا ہوں پھر ان تک پہنچنے، تھوڑا سیاست میں تعلق رکھتے ہیں، بڑے لوگ ہیں وہ، پھر میرے ساتھی جو ساتھ ہیں انہوں نے کہا حضرت آپ یہ خطرہ مول نہ لیں، یہ بالکل بے وقوف اور اس طرح سجدہ کرنے والے لوگ جاہل ہوتے ہیں، یہ لڑ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ شریعت کے مطابق آپ کے اندر ایک جذبہ ہے، آپ کوشش کریں کسی حوالے سے ان تک پیغام پہنچانے کی، یہاں روکنے کی کوشش نہ کریں، ہم وہاں نہ روک سکیں، ان کو سجدہ کرنے پر درباروں پر اندازہ کریں، یہ نوبت آن پہنچی ہے۔ ہمارا ایسے لوگوں سے، ایسے آستانوں سے سنیت کا کوئی تعلق نہیں جن آستانوں پر سجدے ہو رہے ہیں اور ان گدی نشینوں کو پتہ بھی ہے اور وہ خاموش بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ تو خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں، یہ سنیت ہے، میں کہتا ہوں، میں خود بھی مرید ہوں، ٹھیک ہے نا، ہمارے خود بھی پیر ہیں، ایسی بات نہیں، ہم خود بھی مرید ہیں، ہم ایک بہترین سنی ادارے کے فاضل آدمی ہیں، الحمدللہ۔ اور باقی اس طرح کی چیزوں کو آپ سنیت سمجھتے ہیں کہ درباروں پہ اجازت دیں، شرع عام، وہاں جا کے جھوٹ پٹانگیاں، ڈھول ڈمکے، وہاں دمالے ڈالیں، وہاں جا کے عورتوں مردوں کا اختلاط ہو، وہاں جا کے سجدے ہوتے رہیں، یہ خرافات ہیں، حرام ہیں، دین اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا بالکل ہی، نہ سنیت اس چیز کی اجازت دیتی ہے، یاد رکھیں، یہ اصل سنیت۔ اگر اس چیز کو منع کرنے کے متعلق آپ کہیں کہ یہ سنیت نہیں، تو بھی نا ہم اور سنیت نہیں جانتے، وہ سنیت جو ساتھی سمجھانا چاہتے ہیں ہمیں آ کے سمجھا دیں، بھئی حضرت یہ سنیت نہیں، یہ سنیت جو ہم کہہ رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے ان معاملات سے گریز کریں، اپنی خواتین کو کنٹرول کریں، اس معاملے کے اندر جو بھی جاتے ہیں وہ ہماری بچیاں ہیں، یہ ہمارے اولیاء ہیں، بزرگ ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے کہ ان کے درباروں پہ جا کے اس طرح کے خرافات اور ڈھول ڈمک کے، پھر ایسے بھی کوئی شرارتی قسم کے لوگ آ گئے، بلکہ آج معذرت کے ساتھ میں شہر میں تھا تو رکشے پہ ایک فلیکس لگی تھی بہت بڑی، بابا جی بیٹھے ہوں، میں نے پکچر بھی بنائی ہے، میرے پاس موجود ہے، میں وہ اپنا مسجد کے حوالے سے جو گروپ ہے نا وہ میں سینڈ کر دوں گا، ساتھی دیکھ لینا۔ اس فلیکس پہ ایک بابا جی ہیں اور وہ انہوں نے نیچے پتہ نہیں کچھ پہنا ہوا ہے جو نظر آ رہا ہے چھوٹا موٹا، باقی اوپر بالکل وہ ننگے ہیں، اور اتنا بڑی زلفیں ان کی، اور ایسا ان کی شکل و صورت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بندے کو کراہت آتی ہے۔ کہ یہ اسلام ہے کیا؟ کہ یہ تصوف ہے، یہ صوفیہ ہیں کیا؟ کہ ان لوگوں سے فیض حاصل ہوگا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، جن کی شکل و صورت عین اسلام کے خلاف ہے بالکل ہی، جن کو دیکھ کر انسانیت کراہت کرے۔ ادھر آپ دیکھتے ہیں ہر دیوار سکول پہ لکھا ہوتا ہے الطہور شطر الایمان،
صفائی نصف ایمان کہتے ہیں آپ. ادھر ان لوگوں سے فیض لے رہے ہیں جن کو دیکھ کر انسان کو کیا آنے لگتی ہے، اور یہ صوفیہ ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ان کی ایسی زلفیں جو شریعت کے اندر بالکل ناجائز ہے، اس طرح کی زلفیں، اور یہ نہاتے نہیں. ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے نا، آج کل پیر اور پہنچی ہستی وہی ہے ہمارے عوامی معاشرے کے اندر. وہ بڑی پہنچی ہستی ہے جو نہ کبھی نہاتا ہے، جس سے دور سے بدبو آتی ہے، جس کی شکل و صورت انسانیت سے ہٹ گئی ہے، جس نے عجیب طرح کے وہ کوئی تسبیحات یا کوئی اس طرح کی چیزیں گلے میں ڈالی ہوئی ہیں، اور اس کے عجیب اوٹ پٹانگیں انسانیت سے ہٹ کے، وہ پہنچی ہستی ہمارے معاشرے کے اندر عوام کی نظروں میں. خدا کے لیے یار، ہم یہاں ممبر رسول پہ بیٹھ کے ہم سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا آپ لوگوں کو. ہمارے پاس آئیں اور فی سبیل اللہ آئیں، دم کریں، آپ کو اثر ہوگا. میں کوئی شاید آپ سمجھے حضرت پتہ نہیں پیر بننا چاہتے ہیں، ایسی بالکل حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کسی کے پاس بھی نہ جائیں، ہمارے پاس بھی نہ آئیں. آپ گھر میں بیٹھیں، آپ کو کئی مرتبہ ہم سمجھا چکے ہیں، نیٹ پہ سنیں آپ. ہمارا موضوع ہے اپنا بیعت کی شرعی حقیقت. اس کو دیکھیں، یہ جادو کے اثرات، اس کو سنیں نیٹ پہ، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ کئی ایسے موضوعات ہیں ان کے اندر مکمل وضاحت ہے کہ ہم جادو کے اثرات سے کس طرح بچ سکتے ہیں. کیا ان ملنگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ نہ. ملنگوں کے پاس وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ وہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، وہ حدیث. ہاں یہ ہے کہ وہ اوٹ پٹانگے ہمارے پاس نہیں ہے، وہ تماشے، وہ بے حیاں بے شرمیاں نہیں ہمارے پاس کہ عورتوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا تماشے لگائے جا رہے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. شریعت ہے ہمارے پاس. قرآن کی آخری 2 صورتیں ہیں جو معوذتین، سورہ فلق، سورہ الناس، یہ ڈھال ہے ہمارے پاس. بس اسی کا ورد کریں، اسی کا دم کریں اپنے بچوں کو، اپنے اوپر، اپنے گھر کے اندر. کوئی نہ نظر لگے گی، کوئی نہ جادو ہوگا، کوئی نہ اثرات ہوں گے، نہ کوئی باہر کی مصیبتیں آپ پر آ کے ٹوٹ پڑے گی. کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ ان ملنگوں کے پاس جانا پڑے گا. تو انشاءاللہ ان قریب آپ لوگ یہ شروع کر دیں، گھر میں بیٹھ کے کہیں نہ جائیں. آپ کو نظر آئے گا ان سارے ملنگوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی، اور ان کے یہ تماش بینی ساری ختم ہو جائے گی، کیونکہ ان کے گلے بند ہو جائیں گے، آمدن ختم ہو جائے گی. یہ پھر انسانیت کی طرف آئیں گے تھوڑا سا. وہاں پہ تو گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں اور گالیوں میں فیض نظر آ رہا ہوتا ہے. ایسا نہ کریں. اولیاء کی متعلق نہیں ہم بات کریں، ہم ان ملنگوں کی بات کریں جو اچھے اللہ کے خاص مقبول بندے ہیں. ان سے فیض بھی ملتا ہے، دعا بھی کرائیں، ان کے پھونکوں میں اثر بھی ہوتا ہے، سب کچھ. ان چیزوں کا ہم اقرار کرتے ہیں، ان کا انکار نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے نا، ان سے تو کم از کم ہم احتیاط کریں نا. جی اور کوئی حکم؟ جی اللہ. جی جی نہیں، وضو تب ٹوٹتا ہے جب نیند اس حالت میں ہے کہ آپ آسرا لگیا ہوا ہے. مثال کے طور پہ میں اب بیٹھا ہوں نا، پیچھے آسرا لگایا ہوا ہے، یہاں پہ نیند آ گئی، ٹھیک ہے نا، تو وضو ٹوٹ جائے گا. ایسی چیز کے آسرے پر ٹیک لگائی ہوئی آپ نے، اس چیز کو ہٹانے سے آپ جاگ جائیں گے یا گر جائیں گے. اس وقت آپ کو نیند آئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. آپ سیدھے بیٹھے ہیں، اتحیات کی حالت میں بیٹھے ہیں، جس طرح آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں چوکڑی مار کے، اس انداز میں اگر اونگ آ گئی ہے، آنکھ لگ گئی ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا. نماز کی حالت میں آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اونگ آ گئی ہے، اس طرح کی حالت میں وضو نہیں ٹوٹتا، نماز ہو جاتی ہے. جی کوئی حرج نہیں ہے. جی اور کوئی حکم؟ جی 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 ایک تو یہ کوئی لازم و ضروری چیز نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں جی انگلی کھڑی کر کے کھڑی رہنے دو، بعض کہتے ہیں ہلاتے رہو، بعض نے کہا کہ ادھر اپنا مٹھی بند کر کے رکھ دو، بعض کہتے ہیں نہیں جی سیدھی انگلی کو سیدھا رکھ دو، باقی 4 انگلیاں بند رکھو، بعض کہتے ہیں نہیں مکمل چھوڑ دو. یہ کوئی اختلاف والی باتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ نیچے کر دیں گے، ٹھیک ہے نا. اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ نیچے کر دیں گے. پھر آپ کا دل چاہے سیدھا کر دیں، ہاتھ کو اسی طرح رکھیں. آگے کس طرح ہاتھ رکھنا ہے اس کی وضاحت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جب گواہی دے رہے ہیں نا اشہد اللہ کا الا اللہ، اس وقت آپ نے انگلی کھڑی کرنی ہے، ساتھ بٹھا دینی ہے. آگے کیا کرنا ہے؟ صرف شہادت کی انگلی کو شہادت کے وقت کھڑا کرنا ہے، بس یہ تذکرہ ہے. سمجھ آ گئی نا. اب کوئی کس طرح کر رہا ہے فتوی نہ لگایا کریں. آپ کے سامنے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، دیکھ رہے ہوتے ہیں بھئی اس نے انگلی ابھی تک کھڑی کی ہوئی ہے، یہ اس نے رکھ دی ہے، وہ انگوٹھیاں اب انگلیاں بند ہیں، یہ سننی نہیں ہے. نہ کریں یار اس طرح. اگر کسی نے رکھ دیا سیدھی کر دیے، یہ بس فلاں ہے. کیا اسی انگلی پہ سنیت کا دار و مدار ہے یار؟ نہ کریں ایسا خدا کے لیے یار. اسلام کے اندر ایک وسعت ہے، اسلام کا ایک خوبصورت انداز ہے. اسلام ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتا بالکل.
اپنے ذہن میں وسعت پیدا کرے، کسی کو سنیت میں رہنے دے خدا کے لیے. جی اور کوئی کو اللہ کے ولیوں کے دربار پر حاضری کا بہترین جو طریقہ ہے نا اعلیٰ حضرت نے، کیونکہ ہمارے جو سٹیج ہوتے ہیں یا ہماری عوام ہے نا وہ زیادہ اعلیٰ حضرت کے فتوے کو لائک کرتی ہے نا، اس بنا پر میں اعلیٰ حضرت کے ذاتی طور پہ ان کا جو فتویٰ ہے نا، فتاویٰ رضویہ اٹھائیں، 9ویں جلد کے اندر واضح طور پہ موجود ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب دربار پہ جو ہے نا پینتی کی طرف جا کے کھڑے ہوں، ٹھیک ہے نا، پینتی کی طرف کھڑے ہو کر کم از کم 4 ہاتھ اس دربار سے، اس قبر مبارک سے دور کھڑے ہونے ہیں. کتنی ہاتھ؟ کم از کم 4 ہاتھ. ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ شرعی ہاتھ. ہاں مکمل یہ بازو یہاں تک، ٹھیک ہے نا، یہ کیمرے میں بھی آ رہا ہے، یہاں تک یہ مکمل ہاتھ. یہ قرآن پاک کے اندر ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ. وضو کے وقت، نماز کے لیے جب وضو کرو، دھو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ. ایدیکم اپنے ہاتھ دھو. ہاتھ یہاں تک نہیں دھو جاتے، وضو یہاں تک فرض ہے ہاتھ دھونا. تو یہ ہاتھ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کم از کم 4 ہاتھ، کم از کم 4 ہاتھ. بہت قریب ہی جانا چاہتے ہیں آپ قبر کے، پھر بھی 4 ہاتھ دور کھڑے ہونا ہے. یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیں. 4 ہاتھ کھڑے ہو کے پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں پہ آپ جو چاہیں پڑھیں، قرآن پاک فاتحہ پڑھیں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، ملک کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں. پڑھ کے وہاں پہ کھڑے ہو کے اسی طرح الفاظ ہیں، یعنی ان کا خاص مفہوم ہے یہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر دعا کریں، وہ سب کچھ انہی کو تحفے کے طور پہ پیش کریں اللہ کے اس ولی کو. پھر ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگیں، ان کا وسیلہ پیش کریں. پروردگار یہ تیرے خاص بندے ہیں، ان کو تو نے اپنا قرب نصیب کیا تھا. اللہ اپنے خاص بندوں کا حیا فرماتا ہے، اے اللہ ان کے وسیلہ سے ہماری یہ دعا قبول فرما. یہ دعا مانگنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے آگے جو لفظ لکھے ہیں، فرمایا نہ مزار کو ہاتھ لگانا ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی کہے کہ جی حضرت وہ 4 ہاتھ تو پیچھے کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ لی گئی، بعد میں آ کے بوسہ دینا، سجدہ کرنا، طواف کرنا، فلاں فلاں یہ معاملات. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ دربار کو ہاتھ لگانا ہے، اسی طرح پیچھے چلے جانا ہے. ہاتھ لگانا بھی منع کر دیا، اور فرمایا بوسہ بھی نہیں دینا، ہاتھ بھی نہیں لگانا، طواف کرنا بالاتفاق ناجائز، سجدہ بالکل ہی حرام ہے، پیچھے ہی چلے جانا ہے. یہ طریقہ مکمل. یہ ہماری سنیت، اسلام، قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے، یاد رکھیں. اس سے برعکس اگر کوئی کرتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی طواف کر رہا ہے تو اپنی منمانی ہے، وہ خرمست ہے، وہ اپنی طرف سے کر رہا ہے. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. کوئی سجدے کر رہا ہے، کوئی جا کے ماتھا ٹیک رہا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ میرے الفاظ آن کیمرہ آپ نیٹ پہ نکال کر دنیا کے کسی مفتی کو دکھائیں کہ یہ حضرت ہم میں شک ہے اس پہ، پتہ نہیں یہ سنی ہیں یا نہیں ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس حد تک کے سنی ہے. اپنے کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، میری آن کیمرہ ہمارے اساتذہ بھی سنتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں. بعض اوقات کچھ مسائل پر ہمیں آگاہ فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ معاملہ اس طرح کا ہے، کوئی لفظی غلطیاں ہوں، کچھ بھی. ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء ہمارے بیان سنتے ہیں تو وہ ہماری تصحیح کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ سنیت ہے. اس سے ہٹ کے اگر کوئی کر رہا ہے تو ہم اس سے بری ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر چند ایک لوگوں کے اس طرح کے خرافات کو دیکھ کر جو سنیت پہ فتویٰ لگا رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. جی اور کوئی حکم؟ جی چلو کوئی نہیں، کہنے دیا کرو. سنیت سے خارج نہیں ہوتا بندہ. اونچا آمین جو کہہ رہا ہے نا اسے سنیت سے ہم نے خارج نہیں کرنا، وہ بھی سنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن بہتر یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام ولدالین کہے پیچھے تم آمین کہو، اور تم میں سے جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے برابر ہوگی نا ان کی آمین سے ملے گی، کیونکہ پیچھے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں نا، تو فرشتوں کی آمین سنائی تو نہیں دیتی نا، تو سنائی نہ دینا بہتر ہے. اگر کسی کی آمین سنائی دے رہی ہے اس کو نہ ہم نے پکڑنا ہے، نہ سنیت سے نکالنا ہے، نہ اس کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں کرنے دو اسے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی اللہم صلی وسلم علی آلہ وصحبہ.